کہ رمضان کا مہینہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف روزہ رکھیں یا صرف ہم نماز ادا کریں، بلکہ ایک لفظ قرآن مجید میں تتقون کا آیا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی ڈھیر ساری چیزوں سے پرہیز ہو جاتا ہے۔ یعنی جس گناہ میں رمضان سے پہلے آدمی مبتلا ہوتا ہے اس سے آدمی کے پرہیزگاری ہو جاتی ہے اور شیطان کا وسوسہ اس وقت بند ہو جاتا ہے۔ لوگ جو بظاہر معلوم ہوتے ہیں کہ پورے سال انہوں نے نافرمانی، ناشکری یا مسجدوں سے دور اپنا وقت گزارا ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آتے ہیں اور وہ لوگ مسجدوں سے جڑتے ہیں اور اللہ کی عبادت خوب کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا خوش آمدید ہے، ویلکم ہے این آئی انفارمیشن یوٹیوب چینل میں۔ ابھی ہم اس وقت موجود ہیں پرانی گنج مسجد میں، جو منگیر شہر کے مشہور و معروف مسجد ہے، اور یہاں کے منصی تلے کے لوگ ہی اس مسجد کا آباد کیے، اور ہمارے ساتھ امام صاحب ہیں مولانا ابو الحسن صاحب رحمانی۔ امام صاحب سب سے پہلے آپ کا این آئی انفارمیشن میں خوش آمدید ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے میرے لیے کہ آپ یہاں تک پہنچے ہیں اور مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے اس مسجد کے سلسلے میں کھڑے ہیں۔ جی یہ بہت ہی پرانی مسجد معلوم ہوتی ہے اور الحمدللہ یہ بہت پرانی ہے بھی، لیکن یہاں کے لوگوں نے محنت کر کے اور اس میں اپنے جان و مال کو لگا کر کے اس کو آباد کیا ہے، اور الحمدللہ ابھی پابندی سے لوگ پانچوں وقت نماز ادا کرنے یہاں آ رہے ہیں، اور جمعہ بھی ہوتی ہے، اور جمعہ میں لوگوں کی تعداد ڈھیر ساری ہو جاتی ہے، اور تقریباً باہر کے صحن بھی مکمل پر رہتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جس قدر لوگ بڑھ رہے ہیں اس مسجد کی آبادی بھی بڑھتی جائے گی، اور لوگوں کی دلچسپی بھی ہے کہ لوگ جیسے ابھی شعبان کا مہینہ ہے تو رات میں نے دیکھا کہ نوجوان اور اس محلے کے خاص کر کے ملسری تلے والے لوگوں نے دلچسپی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے یہاں آ کر کے عبادت میں مشغول رہے، اور راتوں رات لوگ عبادت میں مشغول رہے، اور پوری دل جمعی کے ساتھ لوگ یہاں جمع رہے۔ تہجد بھی جماعت کے ساتھ ہوئی، جس میں آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہاں تہجد پابندی سے ہوتی آ رہی ہے اور رات بھی ہوئی ہے۔ اس میں ہمارے جو قریبی ساتھی مولانا نجم الدین صاحب ہے، انہوں نے وقت پر تہجد کی نماز ادا کروائی لوگوں سے، اور پھر لوگوں نے اپنی اپنی خواہش کے مطابق اور اللہ کے حضور ڈھیر ساری دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس مسجد کو ہرا بھرا رکھے، لوگوں کی آبادی کو بڑھائے اور لوگوں کو یہاں تک پہنچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ امام صاحب، آخری آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ 15 دن کے بعد شعبان کا جو آج 15 تاریخ ہے، ان کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو رمضان المبارک کے تعلق سے کیا لوگوں کو، تمام امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تمام امت مسلمہ کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی ڈھیر ساری فضیلتیں بیان کی، اور خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کا مہینہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف روزہ رکھیں یا صرف ہم نماز ادا کریں، بلکہ ایک لفظ قرآن مجید میں تتقون کا آیا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی ڈھیر ساری چیزوں سے پرہیز ہو جاتا ہے۔ یعنی جس گناہ میں رمضان سے پہلے آدمی مبتلا ہوتا ہے اس سے آدمی کے پرہیزگاری ہو جاتی ہے اور شیطان کا وسوسہ اس وقت بند ہو جاتا ہے۔ لوگ جو بظاہر معلوم ہوتے ہیں کہ پورے سال انہوں نے نافرمانی، ناشکری یا مسجدوں سے دور اپنا وقت گزارا ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آتے ہیں اور وہ لوگ مسجدوں سے جڑتے ہیں اور اللہ کی عبادت خوب کیا کرتے ہیں۔ تو میں سب لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی تیاری ہم لوگ ابھی سے کریں اور اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگیں، اپنے لیے بھی، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی تاکید کریں اور انہیں بتائیں کہ بھائی رمضان کی تیاری ہم لوگ
ابھی سے کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی کے مہینے سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ اس میں کچھ عبادتیں، نماز پابندی سے ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یا تہجد کی پابندی کرنا، تراویح کی پابندی کرنا، پورے مہینہ تراویح پابندی سے ادا کرنا، یہ ساری عبادتیں جو ہے ہم لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفے کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مہینہ مقرر کر دیا ہے کہ جس میں ہم ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازے جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے 3 حصے عطا کیے، رحمت، برکت اور مغفرت۔ یہ ان تینوں ناموں سے جو جانا جاتا ہے، رحمت، برکت اور مغفرت، ان تینوں کا فائدہ ہم لوگ اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ سے مانگ کر کے اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو نوازتے بھی ہے۔ اس لیے سارے لوگ رمضان کی تیاری کریں اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رمضان میں خوب عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور پوری زندگی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی آپ ہمارے امام صاحب کی بات سن رہے تھے، امام و خطیب پرانی گنج مسجد منگیر۔